نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کا جسم حرام کا بنا ہوا ہو، جس کے کپڑے حرام کے ہوں، ہر چیز حرام کی ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تاکہ دور دراز سے بھی اگر وہ محنت کر کے بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ کے یا ربی کہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سدیس ہے مولوی حرام خور، دیکھیے کس طرح دعائیں مانگ رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں پاکستانیوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور ان کو جناب یہ کر دے، ان کو وہ کر دے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ سارے مولوی حرام خور ہیں، بالکل انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اور یہ عرب خاص کر جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، ان بے ایمانوں نے سب سے زیادہ انہوں نے اس دین کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ بدماش بنے ہیں، دنیا دار بنے ہیں، گنبد کے پجاری بنے ہیں، دولت کے پجاری بنے ہیں، اور اپنے خاندانوں کے اور اپنے علاقے کے یعنی یہ پجاری ہیں، یہ اللہ کے دین کے پجاری نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے، بس یہ دنیا کی دین کے منہ میں دے دی گئی اور یہ دنیا کی طرف جھک پڑے۔ اور سورہ اعراف کے اندر اور سورہ جمعہ کے اندر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا، اور اگر یہ صبر کرتے، یعنی دنیا کی طرف جھکنے کی بجائے آخرت کی طرف جھکتے، بالکل حق بات بیان کرتے، ذرا برابر اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، نہ ڈرتے، تو مالک فرماتا ہے ہم ان کو بڑے درجات دیتے، بڑے درجات ان کے لیے ہوتے ہم نے۔ لیکن یہ تو دنیا کے کتے بن گئے، دنیا کے کتے تو دنیا کی طرف جھکے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ پھر ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ یہ دو آیتیں اگر قرآن میں نہ ہوتی، یقین کریں سورہ الاعراف کی یہ آیت اور سورہ الجمعہ کی وہ آیت جس میں مالک فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب، ان کے علماء جن کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، دنیا کی طرف جھکے ہیں، ان کی مثال ان گدھوں کی ہے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کتابیں لدی ان کے اوپر، بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، بڑے کورسز انہوں نے کیے ہیں، اور فلاں یونیورسٹی کے یہ فارغ التحصیل ہیں، کوئی جامعہ ازہر کا فارغ التحصیل ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے، کوئی دیوبند سے ڈگری لے کے نکلا ہے، دیوبند سے ڈگری لے کے نکلا ہے جی محمود الحسن صاحب، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اگر مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا غلیظ عقیدہ اس کا، غلیظ شرک اس نے پھیلایا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی پہلی کڑاکی کی آیت آئی ہے، اس بے ایمان نے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے، اور شبیر احمد عثمانی نے اس کو آگے اور بڑھایا، اور پورے یہ سارا علماء دیوبند اس کو مانتے ہیں بے ایمان، قاسم لوتوی سے لے کر قاسم، وہ بھی اسی طریقے سے عقیدہ اس کا بھی خراب تھا۔ اور پھر یہ بریلویوں کا اس سے بڑھ کر حال ہے۔ پھر یہ جناب جتنے اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، سارے کے سارے سماع موتا کے قائل ہیں۔ اندازہ لگے مردہ اور سنتا ان کا مت ماری گئی، حالانکہ مردہ ہوتا ہے وہ جو سنے نا، اسی کی مثال دی گئی تھی کہ یہ نہیں سنتے ہیں، مشرکین مکہ نہیں سن رہے ہیں بے ایمان، کیوں؟ یہ مردوں کی طرح ہے، جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں اس طرح یہ نہیں سنتے ہیں، اس طرح مثال دی گئی، اور اس کو پکا کرنے کے لیے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، مردوں کے بجاریو، مردوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہنے والو، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ مردہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا ہے، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا، یہ چیلنج ہے۔ یہ گلتا ہے، سڑتا ہے، خاک کے ساتھ مٹی کے ساتھ، مٹی ہوتا ہے، مٹی سے بنا ہوا انسان، مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی توہین نہیں ہے اس کی۔ اور قیامت کے دن ان ذرات کو پھر اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس کے اندر روح ڈالے گا، کیونکہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک پیریڈ ہے وہ بھی اوپر برزخ میں، وہاں روح روکی جاتی ہے، اور قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس کو جسم ملتے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں اسی قبر میں برزخی قبر ہے، کہتے ہیں اسی قبر میں برزخی قبر ہے، اسی قبر میں بابا جی زندہ ہیں۔ تو جب بابا جی زندہ ہیں تو کیوں نہیں لوگ جائیں گے اور جا کے پکاریں گے؟ کم از کم اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ بابا جی میری بات اوپر والے تک پہنچا دو۔ تو یہی شرک ہے نا، کبھی وہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ روح قبر کے اندر، روح اور یہ بابا جی، یہ مزار جب تک قائم ہے، جب تک چادریں چڑھ رہی ہیں ان کے اوپر، اسی فلسفے کے اوپر چل رہی ہیں کہ بابا جی زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان حرام خوروں نے پورے دین کے مزاج کو بدلی کر دیا۔
تو کیسے زبردست مخرج ہے ان کی، ایک قرآن زبانی یاد ان کو، لیکن ان کی سیلری ذرا پوچھو کتنی تنخواہ لیتے ہو حضرت صاحب، تنخواہیں کتنی لی ہیں، دستخط کر کے تنخواہیں لی ہیں، پوری طرح تمہارا ریکارڈ، جہاں ایک ایک لفظ تمہارا ریکارڈ ہے کس طرح پڑھا کیسا، وہاں جتنی تنخواہیں لی ہیں وہ بھی سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو آج اللہ کے دین کو بالکل بدری کر دیا گیا، اس کو بیچتے ہیں سارے، چاہے بریلویوں کے علماء ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، سلفیوں، سارے آرام خور اجرتی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور کوئی دین کا کام حالانکہ وہ بھی خالص نہیں کرتے ہیں اس کے بھی پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے یہی روکتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جب کبھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے سب سے آگے بڑھ کر یہی اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے۔ انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر پہلے کمزوریاں آئی ہیں، پھر اس کے بعد عقیدے کی خرابیاں آئی ہیں، پھر کفر و شرک کے اندر لت پت ہو گئے ہیں۔ سارے آدم کے بچے ہیں، حالانکہ وعدہ کر کے آئے تھے اسی سورہ اعراف کی اس آیت کے اندر کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تمہارا اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا میں آ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو انہوں نے داتا کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، ان کے واسطے وسیلے دیے، کھوٹی کھری کرنے والے بنائے، رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ علماء، یہ نبی کو کہتے ہیں سجدے کیے، نبیوں نے نبیوں کو سجدے کیے، اندازہ لگاؤ اس طرح ان کی مت ماری گئی ان سرفروں کی۔ حالانکہ انبیاء تو اسی چیز کو روکنے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندوں کو رکوع نہ کرو، سجدے نہ کرو، مت پکارو ان کو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کے واسطے وسیلے نہیں ہیں۔ واسطہ وسیلہ دینا ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، اس کے نام ہے، اچھے اچھے نام ہے، جس نام کا بھی اس کو واسطہ دو گے اس کی رحمت جوش میں آئے گی۔ لہذا خبردار کسی اور کو مت پکارنا، اور جو پکارتے ہیں چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، بس دعوت دیتے رہو، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ان کو اپنا امام نہیں ماننا ہے، ان کو اپنا لیڈر نہیں ماننا ہے، بس اتنی بات ہے۔ ان سے بالکل بیزاری کا اعلان کر دو جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے بالکل گروہ در گروہ سارے مگن ہیں، سب خوش ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس دین ہے، سب فرقے بن گئے۔ اللہ ان کی فریب کاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔